الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سحر اور جادو ہماری شریعت مطہرہ میں سحر کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ساحر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اس لیے جادو سیکھتا ہے کہ دوسروں پہ جادو کرے اور دوسروں کو نقصان پہنچائے اور کسی اور کی زندگی کو برباد کرے، تو یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا آخرت کی بدبختی اس کے ماتھے پہ لکھ دی جاتی ہے۔ جادو اور سحر کا زمانہ ہے، یہ شیطانی اعمال عام ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور فتنوں کا زمانہ، شیطانی قوتوں کا، خبیث جادو کا اور دجال کے زمانے کی قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ سحر کیا ہے؟ عربی میں سحر کہتے ہیں، ہم اردو میں، پشتو میں، فارسی میں اس کو جادو کہتے ہیں۔ چند کفریہ کلمات کے ذریعے جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، جن میں جنات اور شیاطین کو معبود کا درجہ دے کے ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور جتنی بھی گندگی اور خباثتیں ہیں، ان گندگی اور خباثتوں کو ملا کے پھر جو اعمال کرتے ہیں اس کا نام جادو ہے، اس کو سحر کہتے ہیں۔ ساحر کی کوئی سیکھ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پہچان لیں، کوئی خاص نشانی نہیں ہوتی، بس ان کی اعمال خبیثہ سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اور ساحر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے مخلوق کو نقصان پہنچانا، روحانیت کے خلاف لڑنا، ایمانی قوتوں کو پست کرنا، علیہ وسلم جو نور لے کے آئے ہیں اس نور کی بجھانے کی ناکام سی کوشش کرنا، اس کا غرض دنیا کے چند ٹکے ہوتے ہیں۔ جادوگر اور ساحر کا غرض اور مقصد حیات چند پیسوں کا اکٹھا کرنا، چند پیسوں کو جمع کرنا، شہرت کمانا، ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے
ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ سمجھے میں اور نہ سمجھے میں جادو اور سحر کے اعمال میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے روحانی علاج کے لیے صرف ان سے رابطہ کریں جن پہ اعتماد ہو کہ عالم ہے، اور جن پہ اعتماد ہو کہ سنتوں کا پابند ہے، جن کی ایمان اور دیانت پر آپ کو اعتماد ہو۔ کسی کی شہرت سے ہرگز متاثر نہ ہو جائیں، کسی کے کہنے پر کسی کے پاس ہرگز نہ جائیں جب تک آپ تسلی نہ کریں، کیونکہ روحانی علاج کے نام پہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کے ڈاکو، آپ کے اعمال کے ڈاکو، آپ کے مال کے ڈاکو، آپ کی عزت کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ان ساری شرور سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے محترم، جادو اور سحر اور اس کے متعلق جتنی بھی دوسری ذیلی اعمال ہے، اس میں ایک عمل کا آج ذکر کرتا ہوں جس کو بندش کہتے ہیں۔ ساحر اور جادوگر اپنی سحر اور جادو کی وجہ سے، سحر اور جادو کے ذریعے سے بندش کے اعمال کر دیتے ہیں۔ کسی پر بندش لگائی، کسی ایک چیز کی، کسی پر بندش لگائی کسی دوسری چیز کی، کسی پر بندش لگائی کسی تیسری چیز کی، جس کی وجہ سے اس بیچارے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اس کے متعلق تھوڑا ہم وضاحت بھی کریں گے آج کے درس میں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اس کا علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ قرآن و حدیث اور ہمارے بزرگان دین اور مشائخ اعظام کی ہدایات مطابق آپ کو انشاءاللہ اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ تو بندش جو ہے، بندش سحر اور جادو کی ہی ایک قسم ہے اور شدید ترین قسم ہے۔ اس میں جادوگر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائے، یا جادوگر خود کرتا ہے یہ بندش، یا کوئی ان کے پاس جا کے ان کو پیسے دے کے ان سے کرواتا ہے، اور یا جو خبیث شیاطین ہیں، خبیث جنات ہیں، جس طرح ہم انسانوں میں ساحر ہیں، جادوگر ہے، اس طرح جنات میں بھی ساحرین اور جادوگر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی فضل و کرم سے اور اپنے مبارک نام کی برکت سے ہم سب کو ظاہری اور باطنی شرور سے محفوظ فرمائیں۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ یہ بندش ایک ہوتا ہے، بندش کیا ایک قسم ہے بندش کی، بیماری کی بندش۔ بیماری کی بندش کیا ہے کہ کسی خبیث عمل کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے اس کی بیماری، ایک بیماری اس پہ مسلط کی جاتی ہے، اور وہ بیماری پھر اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ ہزارہا علاج کرتے ہیں اور بے شمار دوائیاں کھاتے ہیں اور بے شمار ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے ہیں، مگر بیماری جان نہیں چھوڑتی۔ سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر کو کہ اس کو کیا ہے، کیونکہ جب ایک کا علاج کرتا ہے
تو دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے. جب اس کی علاج شروع ہو جاتا ہے پھر آگے سے اور بیماریاں ایک لامتناہی سلسلہ بیماریوں کا چلتا رہتا ہے اور ساری زندگی یہی دوائیاں کھاتے کھاتے گزر جاتی ہے. اگر واقعی ایسا ہے اس طرح کتابوں نے لکھا ہے، اگر واقعی ایسا ہے، تجربہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس قسم کی بندش جس پہ لگائی جاتی ہے وہ بیچارہ در کے ٹوکرے کھاتا ہے، ڈاکٹروں کی باری باری فیسیں ادا کرتا ہے اور کبھی تو سرجری کی طرف بھی جانا پڑتا ہے، مگر سمجھ نہیں آتی، بیماری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. زندگی بھر کی کمائی ڈاکٹروں نے کہی. تو اس لیے اگر کسی صحیح روحانی معالج سے تشخیص ہو جائے تو بہتر ہے، اور اگر آپ کی پہنچ میں نہیں ہے کوئی صحیح روحانی معالج، تشخیص کے لیے بے شک ہمارے پاس بھی تشریف لا سکتے ہیں. تو صحیح معالج سے، روحانی معالج سے تشخیص ہو جائے، تشخیص کے بعد پھر جب وہ کوئی علاج تجویز کرے بہتر ہے کہ آپ اسی کی پابندی کریں. مگر بعض اوقات تشخیص صحیح نہیں ہو پاتی، بعض اوقات صحیح عامل ملتا نہیں، دور ہے، صحیح عامل ہے تو مگر دور ہے، تو تشخیص کا مرحلہ سب سے پہلے ہے. اس کے بعد اگر واقعی یہی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تشخیص کے بارے میں کہ آپ اپنے عمل، اپنے مرض کی اور اپنے اس کی تشخیص کریں، وہ انشاءاللہ ایک درس میں آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ. مگر اگر واقعی ایسا ہے کہ بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، اگر واقعی ایسا ہے کہ دوائیاں اثر نہیں کرتی، اگر واقعی ایسا ہی ہے کہ دن بدن کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی بدنی جسمانی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں. اس کو آپ ترتیب کے ساتھ ذہن میں رکھ لیں اور نوٹ فرمائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، بیماریوں سے آپ کی بندش کی کاٹ ہو جائے گی اور آپ کی بندش دور ہو جائے گی. انشاءاللہ یہ ایسا علاج بتا رہا ہوں جو عام طور پر عاملین حضرات نہیں بتاتے. تو اللہ کا نام لے کے آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. بے شک آپ 2 رکوع پڑھ لیں، بے شک آپ 1 پارہ پڑھ لیں، آپ نصف پڑھ لیں، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. دوسری نمبر پہ قرآن پاک ہی کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے اور جس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے الحمد شریف. روزانہ الحمد شریف 41 مرتبہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینا شروع کرے. اور نمبر 3، روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 دفعہ پڑھنا شروع کرے، اول و آخر 5 بار درود شریف کے ساتھ. اور نمبر 4، منزل کا اہتمام کرے. منزل کیا ہے؟ قرآن پاک کی 33 آیات ہیں جو عام کتب فروشوں کے پاس مل جاتی ہیں اور تقریباً آج کل ہر گھر میں موجود ہے. 33 آیات ہیں قرآن پاک کی، اس کو منزل کا نام دیا گیا ہے. تو منزل کو معمول بنائیں.
یہ 4 کام آپ شروع کریں اور 41 دن اس کا اہتمام کریں. یہ عمل مرد بھی اور خواتین بھی، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، یہ عمل خود بھی کر سکتی ہیں. یہ بہترین علاج ہے. اس کو 41 دن اہتمام کے ساتھ پڑھے، اہتمام کے ساتھ کرے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کے کلام کی برکات آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گی. جب آپ شروع کریں اس عمل کو، حسب توفیق صدقہ دیں، اور 41 دن پورے ہونے کے بعد ادھر وظیفہ مکمل ہوا اور ادھر اللہ نے آپ کو شفا دی، آپ اللہ کے نام پہ صدقہ کریں. الصدقۃ رد البلاء، تو آپ صدقہ دیں. اگر روزانہ کا معمول بھی بنائے صدقے کا تو اور بھی بہتر ہے. یہ 4 اعمال آپ شروع کریں. آپ کی جسمانی جو بندش ہے، بیماریوں کی جو بندش ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آپ انشاءاللہ ہمیں بھی دعا دیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دعا میں یاد رکھیں.